رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک۔ تمام تعریفات اس رب کے لیے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اپنی شان کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق جو چاہا اس نے بنایا۔ اس کی تعریف کہ اس نے پتوں کو الگ الگ شکل اور صورت دی۔ اس کی تعریف کس پر کہ اس نے ہر ذی روح کو شعور بخشا، بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ الگ بات ہے کسی کی ہمیں سمجھ آتی ہے اور کسی کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور وہ پاک ہے جس نے مخلوقات کو اپنی تسبیح میں لگا رکھا ہے۔ ساری تعریف اس ہستی کے لیے کہ جس کے لیے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ تمام تعریفات اس رب کے لیے جس کی شان بہت بلند ہے، حتیٰ کہ اس کی عبادت کرنے والے فرشتوں کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ سبحان ہے وہ کہ اسے میری کوئی ضرورت نہیں، اور عاجز ہوں میں کہ میں اس کی محتاج ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جس طریقے سے ہاروت اور ماروت آزمائش کا حصہ بن گئے، چاہے وہ پہلے نیک تھے اور بعد میں بھی ان کو احساس ہے اور وہ نیکوکاروں میں سے ہیں، لیکن جیسے ان سے خطا ہوئی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ کبھی میں بہت عبادت کروں اور ایک دم سے میرے اندر ابلیس جیسا تکبر آ جائے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ مجھے اتنا ہوش نہ رہے کہ میں اس کی نافرمانی کر رہی ہوں یا اس کی اطاعت کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ہر اس نافرمانی سے جو مجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ مجھے ایسے گناہوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی سوچوں سے، ایسے خیالوں سے دور رکھے جو مجھے اس ہستی سے دور کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ کر سکیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہماری زندگی اپنے رستے میں قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہمیں استعمال کر، ہم سے دین کا کام لے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم۔ انسان عجیب جداً ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے اور بیچ میں مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ اس سے ناراض نہیں بلکہ راضی ہوتا ہے۔ بہرحال کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا تجدید الدعوہ، دعوت کی تجدید۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے الغفلۃ قحط، غفلت قحط ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ غفلت دل اور روح کے لیے قحط یعنی خشک سالی کی طرح ہوتا ہے۔
جس طرح زمین میں بارش نہ ہو تو وہ سوکھ جاتی ہے، فصلیں مرجھا جاتی ہیں، گھاس نہیں اگتی، اسی طرح جب ہمارے دلوں میں غفلت آ جاتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے اور غفلت یعنی روحانی اور ایمانی قحط. کچھ نہیں ہے ایمان کے ایسا کہ جس سے ایمان کو تقویت ملے، کچھ نہیں ایسا کہ اس کی روح سیراب ہو سکے. مثلا نماز کا وقت ہو لیکن انسان دنیا میں گم رہ کر بھول جائے، یہ دل کا قحط ہے. اب آپ کو سمجھ آتا ہوگا وہ آنٹیاں جو بچوں میں پڑھ کے نماز نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ مرد جو دکان پہ دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. یہ کیا ہے؟ غفلت. اور جو غفلت ہے وہ قحط کا سبب بنتی ہے. اس میں اگر یاد کریں آپ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جو ایک غزوہ میں پیچھے رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنے دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ بعد میں صحابہ کو بھی منع کر دیا ان کی سلام کا بھی جواب نہ دو. ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دیا. کیا تھی وہ؟ صرف غفلت، سستی. غفلت یعنی سستی. اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، پرواہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لیکن ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور دل کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اللہ اکبر، بہت بھاری چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اس چیز سے کہ کبھی آپ تلاوت کریں بھی نہ اور آپ کو ضرورت بھی محسوس نہ ہو. اب آپ دیکھیں جو عورتیں یا جو مرد یا جو مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن یا چاند رات والے دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور ان کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں اصل میں قحط پڑ چکا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ شادیوں میں یا کسی غمی میں یا کسی خوشی میں یا کسی کے آنے پہ، کسی مہمان کے آنے پہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتی آپ کلاس میں ہی آئیں، کلاس کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، یعنی آپ نے اپنا ورد یومی تو کیا. لیکن اگر آپ نے پڑھا بھی نہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوئی تو کیا آپ دنیا میں دل لگی کر رہے ہیں، اور یہ غفلت ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی بے حس ہو جانا، کوئی پرواہ نہیں، گناہ کیا تو کر لو. اچھا کبھی کبھی نا، جیسے میں آج کلاس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کر رہی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے نا آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ ختم ہو رہے ہیں. کس ڈر کی وجہ سے؟ یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کر دی، یا اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا. گناہ کیا تو کیا، لیکن سب سے بڑا جرم افسوس کس بات پہ ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس رب کی جو ہر چیز کا مالک ہے. یہ کیا وبال ہو گیا مجھ سے. اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن بھی زیادہ لوگوں کی کلیجے اسی وجہ سے پھٹیں گے جب وہ دیکھیں گے اللہ کی قدرت کو اور احساس ہوگا کہ ہم نے اس رب کی نافرمانی کی، اتنے عظیم رب کی. لیکن ایک طرف انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، بے حس ہو رہا ہے، نصیحت سن کے دل نہیں پگھل رہا، کلاس میں آتا ہے لیکن صرف آتا ہے، نہ اس کا دل آتا ہے نہ اس کا دماغ آتا ہے، اور نہ ہی وہ اس سے کچھ سیکھ پاتا ہے. وہ کچھ نہیں اس سے سیکھ پاتا. اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہ کر دنیاوی باتوں میں ڈوب جانا، یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے. طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے جڑی رہیں تو آپ کو نیک ساتھیوں کا بھی ساتھ اختیار کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ شادی ہو گئی اور بس
سسرال میں کوئی نہیں اللہ کو جاننے پہچاننے والا، بس ہاں مسلمان ہیں نام کے، اور آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ بیٹھے جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہے تھے یا جن سے بات کر کے آپ اللہ سے جڑتے تھے. کبھی بھی نہیں. ہم یہ کل کے لیسن میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر کو اگر پانی سے سیراب کرنا ہے تو پیٹرول سے نہیں کر سکتے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل کو ایسی سیراب کرتی ہے جیسے پیٹرول کھیتی کو کرتا ہے. اس کے علاوہ مصیبت آئے اور انسان اللہ کی طرف نہ پلٹے، بعض اوقات بہت بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اور انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا. کیا ہے وہ؟ قحط. بنجر ہو چکا ہے، کچھ نہیں اگ سکتا، اس سے کچھ نہیں نکل سکتا، سوکھ گیا. اس کے علاوہ فضول چیزوں میں گھنٹوں لگ جانا لیکن عبادت میں دل نہ لگنا. فضول چیزوں کے لیے میرے پاس 5 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے ہیں، کام کی بات کے لیے میرے پاس 2 منٹ نہیں ہے. دل میں اللہ کی یاد نہ رہنا اور دنیا ہر وقت دل میں رہنا. عبادت کرتے ہوئے بھی دل میں سکون نہ آنا کیونکہ دل بنجر ہو چکا ہے. تو بہرحال اس سے بچنے کی دعا ہم سب کو لازماً کرنی چاہیے. فَإِنَّ الْغَفْلَةَ الَّتِي تَنزِلُ بِالْقَلْبِ هِيَ الْقَحْطُ وَالْجَدْبُ. فَإِنَّ الْغَفْلَةَ، تو بے شک یہ جو غفلت ہے نا، ابھی آپ نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ یہ کیا ہے غفلت. اصل میں نے آپ کو مثالیں بھی دی. التی، یہ وہ ہے جو تنزل اترتی ہے، بالقلب دل پر، ہی القحط، یہ کیا ہے غفلت؟ قحط، والجدب اور بنجر پن. بنجر پن کو کل آپ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ یہ ہے کیا. فما دام فی ذکر اللہ والاقبال علیہ فغیث الرحمہ. تو جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول اور اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، فغیث الرحمہ، تب تک اس پر بارش برستی ہے رحمت کی، واقع علیہ، جو اس پر پڑتی رہتی ہے. صحیح. کالمطر المتدارک، مطر متدارک، جیسے بارش ہوتی ہے متدارک کی. یہ کون سی ہے؟ یعنی تب تک باران رحمت اس پر اول اور آخر ملی ہوئی بارش کی طرح پڑی رہتی ہے. اب آپ ذرا اس کلمے کو سمجھیں کہ المطر المتدارک کہا کس کو جاتا ہے؟ ایسی بارش جو پے در پے مسلسل اور ایک دوسرے کے قریب وقت میں آئے اور خشکی دور کر دے، زمین کو تازہ کر دے. ایسا بھی نہیں کہ ایک دم سے کسی نے آ کے ڈول پانی کا بہا دیا، آرام آرام سے آتی ہے، پے در پے لیکن مسلسل. یعنی جلدی آنے والی، پیچھے رہ جانے والی کمی کو پورا کرنے والی بارش، بنجر پن کو دور کرنے والی. آسان الفاظ میں ایک کے بعد ایک آنے والی بارش جو ساری کمی کو پورا کر دیتی ہے اسے کہا جاتا ہے المطر المتدارک. یعنی جیسے کہ زمین بہت خشک ہو، پھر اچانک چند دن تک مسلسل بارش ہو جائے، تو یہ وہ بارش ہوتی ہے جو المتدارک میں آتی ہے. پودے مرنے لگے ہوں، پھر بارش وقت پر بھی نہ آئے، لیکن جب آئے تو اتنی مسلسل ہو کہ سب کچھ زندہ کر دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے سالوں سے غفلت میں تھے تو آپ ایک دم سے آگے کہ میں نے آج فجر پڑھی ہے تو بس میں صحیح ہو جاؤں. کیوں لوگ فجر کے بعد دوبارہ بگڑ جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مسلسل اپنے دل پر وہ بارش برسانی ہوتی ہے. اگر آپ مسلسل وہ کام نہیں کریں گے تو آپ رک جائیں گے، اور وہ چونکہ اس کو ملے گا ہی نہیں. دیکھیں اتنے سالوں بعد اگر میں آئی ہوں اللہ کی طرف، یا اتنے سالوں کی بنجر پڑی زمین ہے، تو اس کے اوپر جب پانی پڑے گا تو وہ
زمین کے نیچے حصے والے پر جائے گا پھر اوپر آئے گا. اوپر تو نہیں صرف بارش برسانی ہوتی. اچھا اس کی مثال آپ یوں لیں، جو لوگ سر میں تیل نہیں لگاتے، اگر وہ کافی عرصے بعد لگائیں، تھوڑا سا لگاتے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں، کہاں گیا اتنا تیل. کیونکہ اندر والے حصے کو بھی جذب کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے مسلسل بارش چاہیے. اور پانی دو، یہ اندر جا رہا ہے، یہ تہ میں چلا گیا، اب اوپر کے لیے بھی لاؤ. تو دل کا صرف اوپر بارش نہیں کرنی ہوتی، اس کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے. اور ہماری یہی غلطی ہے طالبات کہ ہم اس کے اندر جانے نہیں دیتے. بس ایک بار لیکچر سن لیا ہے، ایک بار آنسو آگے تو کہا اب تو اللہ مل گیا. یہ آنسو بار بار بہانے ہوتے ہیں، بار بار مسلسل یہ عمل دہرانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. اب اس کے بعد فَإِذَا غَفَلَ نَالَهُ مِنَ الْقَحْطِ، پھر جب وہ غافل ہو جاتا ہے اس سے، من القحط قحط سے، بحسب غفلته قلة وكثرة، پھر جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو قحط اس کو اس کی غفلت کی قلت اور کثرت کے باعث کے اعتبار سے آ کر پکڑ لیتا ہے. یعنی جب تک انسان اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. جوں ہی انسان غافل ہوتا ہے اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بارے میں، عمل کرنے کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ قحط اس کو اس کی غفلت کی قلت کے حساب سے آ کے پکڑ لیتا ہے یا کثرت کے لحاظ سے. اگر غفلت کم ہے تو کم قحط پڑے گا، اور اگر غفلت زیادہ ہے تو اسی اعتبار سے آ کر غفلت اس کو پکڑے گی اور قحط اس پہ پڑے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ فرائض سے، اللہ کے حکم سے، نمازوں سے کم غفلت کریں گے تو کم بنجر ہوں گے آپ. اگر آپ نے زیادہ غفلت شروع کر دی تو پھر آپ ایسے بنجر بنیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کے دل میں یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے غلط کیا. وہ کرتے 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 آپ کے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے گا. پھر ایک وقت آتا ہے زمین کو طلب ہی نہیں رہتی کہ مجھے پانی چاہیے، آپ کے دل کو بھی طلب نہیں رہے گی کہ بھائی مجھے کچھ چاہیے، کہے گا بس ٹھیک ہے رہنے دو اس کو. تو جب بھی آپ کے اوپر قحط پڑتا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ کے اندر سے اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے، خوف کم ہونے لگتا ہے، تو وہ آپ کی غفلت کے حساب سے ہوتا ہے. جتنے زیادہ آپ اللہ سے غافل ہوں گے اتنے زیادہ آپ دور ہوتے جائیں گے. کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ. اور اسی لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پوری زندگی مشقت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. پوری زندگی خود کو سیراب کرتے رہو. ظاہراً اگر آپ کے جسم سے پانی کم ہوگا تو آپ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی باڈی میں 70% سے زیادہ پانی سے مل کے بنتی ہے. اور اگر آپ کی روح کے اندر وحی یا اللہ کا ذکر ہی شامل نہیں تو وہ کاہے کو پھلے گی پھولے گی. فَإِذَا تَمَكَّنَتِ الْغَفْلَةُ وَاسْتَحْكَمَتْ صَارَتْ أَرْضُهُ مَيْتَةً، پھر جب غفلت خوب جڑ پکڑ لیتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو قلت کی طرف لے کے جائے، کم کم کرے اور اس کو ختم کر دے. لیکن اگر وہ اس کو کم نہیں کرتا، یعنی میں نے فجر نہیں پڑھی تو میں ظہر کی دفعہ خیال کروں، ظہر نہیں پڑھی تو عصر کا خیال رکھوں. لیکن اگر کوئی 5 نمازیں نہیں پڑھتا اور مزے سے خراٹے مار کے سو رہا ہے
اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو غفلت ہے وہ خوب جڑ پکڑ چکی ہے. اب وہ بڑی سخت قسم کی اس کے اوپر غفلت آ چکی ہے. یوں ہی سمجھیں کہ جیسے وہ ایک بندہ آئی سی یو میں ہوتا ہے نا سونے، کہ بس اینڈ ہے اب اس کا. اگر آپ غفلت کو دور نہیں کریں گے، طالبات اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں نا زیادہ تر جو کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. زیادہ دور نہیں جائیں، ابھی بھی اگر آپ میں سے کوئی دودھ بوائل کر رہا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے اور بھول گیا، یہ نہیں اب آپ بھاگنا شروع ہو جائیں باہر کی طرف. یعنی اگر آپ اس کو رکھ کے بھول جائیں گے وہ گرتا جائے گا، اور جتنی زیادہ دیر سے آپ جائیں گے اتنا زیادہ وہ باہر چلا جائے گا، چاہے اندر کم ہی ہے لیکن وہ باہر مسلسل آتا رہے گا آتا رہے گا. اگر آپ برتنوں کو دھیان سے نہیں رکھیں گے ٹوٹ جائیں گے. اگر آپ بچوں کا دھیان نہیں کریں گے تو وہ ان کی صحت بگڑے گی. بچے آپ دیکھیں جو بڑے ہونے لگتے ہیں کیسے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا. کوئی چھت کی طرف نہ جائے، سیڑھیوں کی طرف نہ جائے، گر نہ جائے. آپ کا ایمان بھی ایسا ہے، ساری زندگی آپ کو اپنے ایمان کو سنبھالنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے جسم کو سنبھالتے ہیں. ابھی جوانی ہے تو ذرا اس کو کنٹرول میں رکھو، ابھی بڑھاپا ہے تو بھی ذرا اس کو کنٹرول میں رکھو. لیکن جب آپ کوئی پرواہ نہیں کریں گے پھر سارے فساد ہوں گے. تو بہرحال جب وہ غفلت خوب جڑ پکڑ لیتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے، اس کے دل میں صارت واستحکمت قائم ہو جاتی ہے، تو اس کے دل کی زمین مردہ ہو جاتی ہے. پھر دل پر نہ اللہ کی محبت اگ سکتی ہے، نہ اللہ کا خوف آ سکتا ہے، نہ کسی کے لیے رحم دلی، نہ اپنے کے لیے رحم دلی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے اوپر ہی ترس کھا لوں. پھر وہ زمین ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی آیت ڈال دو کام نہیں کرتی. کیوں؟ ایمان نہیں ہے تو خالی آیات سننے کا کیا ہے؟ سائنسدانوں کو پڑھیں، انہوں نے ہم سے زیادہ گہرے طریقے سے قرآن میں تدبر کیا. بنا ایمان کے کرو گے تو اللہ یہ کہ تمہیں ایمان دے دے، ورنہ ایمان کے بنا قرآن پڑھنا بھی ایسی ہے جیسے آپ کوئی نارمل سی کتاب پڑھیں. ایمان ہوگا تو اس کی ویلیو سمجھ آئے گی. آج ذرا سارے نوٹ کریں، کیا میری زمین مردہ ہو چکی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثالیں بھی دی، اثر نہیں کر رہا. یہ اذان کی آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں، پڑ رہی ہے، میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی. مجھے پتہ ہے صبح ہو چکی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی. مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے لیکن میں کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کر رہی. وَسَنَتُهُ جَرْدَاءَ يَابِسَةً، اور اس کی قحط سالی سبزے سے خالی ہو چکی ہے. اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی تازگی نہیں. اور آپ دیکھیں جو بنجر زمین ہے اس کی طرف پہلے تو کوئی آتا ہی نہیں، اور اگر کوئی اس کے پاس آ جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور اس پہ کوئی محنت بھی نہیں کرنا چاہے گا. یہی وجہ ہے کہ شیطان بھی بنجر مردہ دلوں پر کوئی محنت نہیں کرتا، کیونکہ وہ آلریڈی اسی کے شاگرد ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. کیوں وہ لوگ بڑے سیٹ اور بڑے خوش رہتے ہیں، ان کو کبھی کوئی وسوسہ نہیں آتا؟ کیونکہ وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ شیطان ان کو ڈسٹرب کرے. وہ بھی شیطان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو شخص نماز پڑھتا ہے، اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے، وہ اصل میں شیطان کو ڈسٹرب کرتا ہے. زندہ دل شیطان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مردہ دل شیطان کو کچھ نہیں کہتے. مردہ دلوں سے شیطان مطمئن رہتا ہے، یہ مر چکا ہے اس کو رہنے دو. اور مجھے لگ رہا تھا شاید یہی وجہ کہ ہمارے اندر غیرت کی بھی بڑی کمی ہے، مردوں کے اندر خاص طور سے. یعنی وہ اپنی بہن بیٹی کو کسی بھی روپ میں دیکھ لیتے ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں لگتا.
ورنہ ابھی سے پہلے جب یہ کوئی زہر ایجاد ہونے سے پہلے کی بات ہے لوگ غیرت سے مرتے تھے، صحیح بات ہے. تو بہرحال اس کے دل کی زمین مردہ اور قحط سالی سبزے سے بالکل خالی. آپ کوئی شیطان تو دور، انسان بھی نہیں آنا چاہے گا، اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو اسے اس انسان سے کوئی تازگی نہیں ملے گی. مثلا اگر میں ہری ہری گھاس کے پاس بیٹھتی ہوں تو مجھے اچھی فیلنگ آتی ہے، بلکہ مجھے اسے دیکھنے سے ہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب ایک انسان کے اندر کوئی ہریالی ہے ہی نہیں، بنجر ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، تو مجھے اس سے کیا ہی انسیت محسوس ہوگی. یہی وجہ کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں لیکن سکون نہیں حاصل کر پاتے. محبت کر کے بھی ایک دوسرے سے چڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، کھپڑے ہوتے ہیں. یہ محبتیں انہیں ایک دوسرے سے سکون نہیں دے سکتی. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس کا دل اس وجہ سے مردہ ہو چکا ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ دل کبھی دوسرے انسان کو خوشی نہیں دے سکتا، محبت چاہے دے دے، سکون بھی نہیں دے سکتا. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے پاس رہ کے تو آپ کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے. الحمدللہ بڑی خوش نصیبی اگر کسی کے پاس ایسے لوگ ہوں تو الحمدللہ. اور یہی وجہ کہ پھر ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. وہ بھی بیچارہ بنجر پڑا ہے اور میں بھی بنجر پڑی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ہی بھوکے بیٹھے ہیں. پھر کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے نا. پھر کبھی کسی طرح کی گفتگو کر کے انسان خود کو تسلی دینا چاہے گا، خوش کرنا چاہے گا، وہ نہیں کر پاتا. دل بنجر ہے. بنجر دل کبھی آپ کو آباد نہیں کر سکتے. جن کے اپنے دل مر چکے ہیں وہ آپ کو کبھی آباد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ کوئی غیر سلیقے سے آباد کر سکتے ہیں. وحریق الشہوات فیہا من کل جانب کالسماء، اور خشکی ہو جاتی ہے، یہ یابسہ کا معنی تھا. اس کے بعد کہا اور اس دل میں خواہشات کی آگ میں ہر جانب سے جلسا دینے والی گرم ہواؤں کی مانند ہو جاتی ہے. یعنی پھر خواہشات ایسی آتی ہیں کہ پھر وہ اس پہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتا. بنجر ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تمیز بھی بھول گئی کیا صحیح کیا غلط، پھر اس کا کنٹرول بھی نہیں رہتا. آپ دیکھیں اگر زمین زندہ ہو، پودا ایک زندہ ہو، سلامت ہو، تو کبھی اس کو کیڑا نہیں لگے گا. جب ایک درخت خراب ہونے پہ آتا ہے، اس کو وہ چیزیں ساری نہیں ملتی جو اس کو چاہیے، پھر اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. انسان بھی جب اپنے دل کو وہ ساری چیزیں مہیا نہیں کرتا جو اس کو چاہیے، اپنی روح کو نہیں دیتا، تو اس پہ بھی ایسے کیڑے رینگنے لگ جاتے ہیں، خواہشات کے، دنیا کی محبت کے، جذبات کے. اور پھر وہ ان کو شانت کرنے کے لیے، شانت ویسے ہندی کا لفظ ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہی ہوگا، یعنی ان کو پرسکون کرنے کے لیے، ان کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے، ان کو ریلیکس کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں. اب یہ خواہش آ رہی ہے اور وہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتا. اگر مثلا ایک مسلمان ہے، واقعی میں اس کا دل زندہ ہے، وہ گناہ کرنے سے خود کو روک لے گا، اس کے اندر طاقت موجود ہے، کیونکہ آپ اس دسترخوان سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، صرف یہ طاقت نہیں لاتے کہ آپ نے نیکی کیسے کرنی ہے، آپ یہ طاقت بھی وہاں سے لے کے آتے ہیں کہ آپ نے گناہ سے کیسے بچنا ہے.
تو جب آپ اپنے اندر وہ طاقت پہلے سے نہیں رکھتے اور آپ بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر آپ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. ہر طرف سے خواہشات ہوتی ہیں، گانا بھی سن لو، غلط کام بھی کر لو، غلط میسیجز بھی کر دو، کسی نامحرم کے ساتھ بات بھی کر لو، کسی سے ملنے بھی چلے جاؤ، دوپٹہ بھی اتار دو، حجاب بھی اتار دو، کپڑے بھی چھوٹے کر لو، معذاللہ ہر کام پھر اسے آسان رکھتا ہے. اور یہ خواہشات کی آگ کی گرمی ہی ہوتی ہے کہ جو اتنی سردی میں بھی عورتیں آدھا لباس پہن کے گھوم رہی ہیں. اور کیا ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، خواہشات ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو آگ ہے وہ صرف آپ سے غلط کام کروائے گی؟ یہ آپ کو بھی جلسا کے رکھ دے گی. آخرت میں تو جلنا الگ ہے، دنیا میں بھی آپ جلتے ہیں اپنی خواہشات کی آگ میں. خواہشات ایک آگ ہی ہے. خواہشات کا غلام اس دنیا کا سب سے بدترین غلام ہے. قیدی رہا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جو امریکہ والے ہیں ان کی جیل سے بھی نکل کے آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کا غلام بن بیٹھا ہے تو وہ کبھی رہا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ اس پر رحم کرے. جس کو اس کی خواہشات نے جکڑ دیا وہ اس کو جلسا کے پگھلا کے جہنم میں پہنچا کے بٹھا کے پھر سانس لیں گی. اور ان خواہشات کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نماز اور اللہ کا ذکر کام آئے گا. اور اگر کوئی ان کو ٹھنڈا کرنے کا سسٹم ہی بلا دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ اسی آگ میں جلستا رہے گا. ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے اپنے دلوں میں اٹھنے والی خواہشات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جہنم میں پہنچا کے ٹھنڈا کر دیں. صحیح بات ہے. اور مزید آپ اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں. الفاظ مشکل ہے، میں مانتی ہوں، عربک ہے، اسی لیے میں جہاں بھی کوئی عربک کا مشکل لفظ آتا ہے الحمدللہ اس کی شرح آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور انشاءاللہ آگے مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا بہت تھیم تو آپ کو سمجھ آ چکا ہے نا. اب اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. اپنے لیے کچھ سوالات لکھیے، اور آپ کی باجیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ یہ لکھ کر کے آپ کو گروپ میں بھیجیں اور آپ سے یہ کام منگوائیں، یا آپ ان کو کر کے بتائیں کہ ہم نے کر لیا. پہلا سوال، کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے 5 منٹ الگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ کتنے دن گزرے ہیں، یا کتنے ہفتے، یا کتنے مہینے، یا کتنا عرصہ، یا کتنے سال گزرے ہیں کہ میں نے الگ بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے ہی، فقط کم ہے لیکن صرف اتنے منٹ کے لیے بھی میں نے اللہ کا ذکر کیا ہو تاکہ میرا دل آباد ہو. یہ اپنا محاسبہ کریں. دوسرا یہ کہ جب غفلت تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب غفلت تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور میں کیا کرتی ہوں؟ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ میں غافل ہو رہی ہوں اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے، تو میں کیا کرتی ہوں؟ یہ سوال 2 حصوں میں ہو گیا. ایک یہ کہ ہونا کیا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ کا اپنا محاسبہ. تیسرا یہ کہ جب مجھے کوئی خواہشات آتی ہیں تو کیا میں ان کی آگ میں جلنے لگتی ہوں یا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ جب مجھے خواہشات آتی ہیں تو کیا میں ان کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتی ہوں
یا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بارک اللہ فیکم، یہیں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے اچھے سے، اور لازماً اس پہ محاسبہ کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم، آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔